اچھا شیخ رشید صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پنڈی تو ہمارا ہے، ہم یہاں کے عوامی لیڈر ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کے دور میں پنڈی میں زیادہ ترقی ہوئی ہے یا ان کے دور اچھا میں؟ پنڈی کسی کے باپ کا نہیں ہے، نہ میرے نہ کسی اور کے کچھ باپ لوگ کا. تو کہتے ہیں فوجیوں کا بھی ہے. نہیں فوج کے بغیر یہ میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں، پاکستان لازم و ملزوم ہے اور فوج نے اس کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، ایز اے نیشن ہم نیشن نہیں ہیں. ہم جب مفادات آتے ہیں تو پہلے پنجابی بن جاتے ہیں، پہلے بلوچ بن جاتے ہیں، ایسا ہی ہے. پہلے پختون بن جاتے ہیں، پہلے ہم کشمیری بن جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑا پاکستانیت ختم ہو چکی. پاکستانیت ختم ہوئی. تو اس کو انٹیکٹ رکھنے والا اگر کوئی ادارہ موجود ہے تو وہ افواج پاکستان ہے. جہاں تک رہ گیا پنڈی کا تعلق، اگر پنڈی کسی کا تھا تو وہ کیسے تھا؟ جب لوگ ووٹ دیتے تھے. جب لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے تو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. ایک دفعہ اگر ہمیں لوز بھی کیا تو پھر بھی 70,000 ووٹ پڑے. یہ نہیں ہوا 11,000 9,000 3,000 with a big margin. تو اس لیے یہ بس یہ پنڈی والوں کا ہے، جس میں ساروں کا ہی ہے. میں کسی کو نہیں کہتا، پنڈی والوں کا ہے. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ پنڈی جو ہے وہ پنڈی والوں کا ہے. پاکستان تحریک انصاف 2018 کی اگر بات کریں تو بہت مقبول جماعت تھی اس ٹائم پر، جیت کر وہ آئے بھی آگے. اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان پہنچا راولپنڈی کو، اور اسپیشلی آپ کا ٹائم اس ٹائم پر کیسے گزرا؟ دیکھیں وہ تو بڑا بھیانک، میں کہتا ہوں ٹف ٹائم کہہ لیں، لیکن بھیانک سیاست کے لیے تھا. میرے لیے نہیں، ہمیں تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ ہونے والا ہے. اوکے. یہ کوئی اتنی بڑی میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا. مجھے پتا تھا انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد ڈیٹ کا پیچھے آ کے مجھے کورٹ میں کھڑا کرنا الیکشن سے 4 دن پہلے، کچھ دن پہلے آپ کو ڈسکوالیفائی. اور یہ دیکھیں مکافات عمل ہے. اب یہ جو شخص اب روز میں اب بار بار نام لیتی ہیں مناسب نہیں، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں لیا. اب یہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے سر جی سر جی سر جی، مطلب کہ وہ بڑی مسکینوں والی. مجھے ترس آ گیا، ایک دن رونے شروع ہوئے تو مجھے ترس آ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے قتل کا مقدمہ کروایا، جس نے یہ والا مقدمہ لاسٹ والا میرے اوپر کروایا، پھر جا کے ڈیمانڈ کی اس شخص کے جو آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک یہ جیل میں نہیں جائے گا اس وقت تک میں الیکشن نہیں لڑوں گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ 3 الیکشن مجھ سے ہار چکے تھے. تو اس وجہ سے پھر وہ میں چلا گیا. اب دوسری طرف بھی میرا ایک کولیگ لڑ رہا تھا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ الیکشن چھینا گیا، زبردستی چھینا گیا. یعنی اگر آپ اتنے ہی پہلوان تھے تو 4 جولائی اور 25 جولائی اور 21 جولائی میں کیا فرق تھا؟ 4 دن کا فرق تھا. وہ ہار جاتا، میں ہارنے کے بعد مجھے گرفتار کر لیتے، وہ زیادہ اچھا تھا. لیکن کیونکہ ان کو ساری رپورٹس یہ تھی کہ یہ بندہ جیت رہا ہے تو یہی طریقہ کار ہے کہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے. لیکن جیل میں جانے کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں سے خیر رکھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جیل میں جانا میرے لیے بہت زیادہ جو ہے، میں آدھے گھنٹے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی بھی آزمائش کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. لیکن آزمائش آ جائے تو اللہ ہی ہمت دیتا ہے. ایسے ہی ہے. اور نہ ہم بگوڑے ہوئے، نہ ہم اس میں روئے پیٹے، نہ ہم نے کوئی اپنا ویل چیئر کا استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. تو اس لیے وہ ایک آزمائش کا وقت میں کہوں گا، مشکل وقت نہیں کہوں گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی گریسفلی ہمیں وہاں سے سرخرو کیا. اور آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے ٹائم فریم میں راولپنڈی کا کتنا نقصان ہوا؟ آپ دیکھ لیں اس پورے 2018 سے لے کے یا 3 سال 3.5 سال حکومت رہی، کوئی ایک پروجیکٹ چھوٹا سا چھوٹا بتائیں. لیکن ہم نے تو وہاں نئے ہاسپٹلس بنائے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی، اور اس کے علاوہ اپنا میٹرو، صفائی کا نظام، پھر اس کے بعد بریجز، چاندنی چوک، بہت سے جگہ پہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا، صدر ہر جگہ کے اوپر کھیل کے میدان بنے، بچیوں کے اسکول کالجز بنے، ان کے کمرے بنے، ان کے لیے یونیورسٹیز کے اندر اپلفٹنگ ہوئی. یعنی کوئی ایسا کام نہیں تھا، پارکس بنے، کوئی ایسا کام نہیں تھا جو راولپنڈی نہ ہو. تو اس کے بعد مجھے بتائیں ہوا کیا اس 4 سال میں؟ اب پھر دوبارہ ہم نے بیڑا اٹھایا کہ ہم دوبارہ اس راولپنڈی تو محنت زیادہ کرنی پڑ رہی بھی آپ کو. اچھا ابھی جو کہ آپ وفاقی وزیر ریلوے بھی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے خود دیکھا ریلوے کے اندر بہت بہتری بھی آئی ہے، بہت چیزوں کی ڈیولپمنٹ بہتر بھی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے نئے اسٹیشنز بنائے، نئی چیزیں کافی زیادہ کی. لیکن ایک جو پرابلم ہے جو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے کہ پٹریوں کا بنیادی مسئلہ وہ تب کی ہیں جب سے برطانوی دور کی بنی ہوئی ہیں. اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ ان کی اپ گریڈیشن کب ہوگی، اور اس حوالے سے بات آپ نے کی. دیکھیں اگر میں صرف پٹریوں کا انتظار کرتا رہتا تو پھر میرے اسٹیشنز جہاں پانی نہیں تھا، جہاں لائٹ نہیں تھی، جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، جہاں وائی فائی نہیں تھا، جہاں ATM مشینز نہیں تھی، جہاں POS مشینز نہیں تھیں، جہاں پہ CAP لاؤنجز نہیں تھی، ویٹنگ ایریا نہیں تھا، فیملی کے ایریا نہیں تھا جہاں بندے بیٹھ سکیں. آج میں آپ کو اسٹیشنز گن دیتا ہوں.
آپ ان اسٹیشنز کو خود اپنے کیمرے کے ساتھ رات کے 12 بجے وزٹ کریں. گندگی کے ڈھیر ہوا کرتے تھے. آج الحمدللہ ہم نے آؤٹ سورس کیا ان کو, صفائی ستھرائی کو, ہم نے سی اے پی لاؤنجز کو وائی فائی ہم نے لگا دیا. راولپنڈی گولڑا اسٹیشن اسلام آباد کا, مارگلا اسٹیشن لاہور, راولپنڈی کا چکلالہ مین اسٹیشن. اور مین اسٹیشن کی خوبی اور بتا دوں, اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد پاکستان کے اندر دوسرا جو سمارٹ اینڈ سیف اسٹیشن بنا ہے یا دوسری سمارٹ اینڈ سیف جگہ بنی ہے وہ راولپنڈی کا ریلوے اسٹیشن ہے. 184 کیمراز لگے ہیں وہاں پہ. اوکے. اور پورا اس کا کنٹرول روم بنا ہے. تو وہ لاہور کے تینوں اسٹیشنز, رائے وینڈ, کینٹ, مین اسٹیشنز, ایسکلیٹر لگ گئے. پھر اس کے بعد خانیوال, ملتان, کراچی کے تینوں اسٹیشنز. پھر آپ روڑی بنانے جا رہے ہیں 1 ارب روپے کی لاگت سے. بات آپ نے کی کہ میں نے ٹرینز کی اس کو اپ گریڈ کرنا شروع کیا. اب پٹری کی بات ہے, یہ تو میں پیسنجر فیسیلیٹیشن کی بات ابھی کر رہا تھا. مین 1861 1871 کے ہماری پٹری ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں اولڈ انفراسٹرکچر سنس 1861. تو آپ ٹرین کو پکڑ کے اوپر رکھتے ہیں, پھر اتر جاتی ہے, پھر پکڑ کے اوپر رکھتے ہیں, لیکن اس کا حل نکال دیا. کسی نے نہیں سوچا 78 سالہ تاریخ میں. آج بھی میٹنگ ہے آپ کے پروگرام کے بعد بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بھی سب سے پہلے میں کیا بنا کے دوں. میں نے کہا سب سے پہلے ہمیں روڑی کراچی بنا دیں 480 کلومیٹر. وہ آپ سمجھیں کہ جسے انسان کا جسم ہے, اس کے اندر دل جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح پاکستان ریلوے کے اندر جو مین آرٹری ہماری ہے وہ ہے اپنا روڑی کراچی 480 کلومیٹر. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم جولائی 2026 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. کیونکہ پروسیس ہے لمبا, لیکن اپروول ہو گئی ہے $2 بلین کی, 2 ارب ڈالر کی. ایک ہے نوکنڈی سے روڑی 900 کلومیٹر, اس کا بھی ٹینڈر ہونے والا ہے. اس کی گراؤنڈ بریکنگ اپریل 2026 میں کریں گے. یہ آپ کو نا لے جائے گا وہاں پہ چاگی میں, اور وہاں پہ ہم نے RDMC کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے برج فائنانسنگ کے ذریعے $485 ملین کا. اس میں 400 جو ٹریک ہے 400 کلومیٹر کا نیا ہوگا, باقی اس کی. اسی طرح پنجاب حکومت نے اپنی کیبنٹ نے اپروو کر کے ہمیں بھیجا ہے راولپنڈی لاہور. ہم کو اسی ٹرین پہ آپ کو میں 2.5 گھنٹے میں لے کے جاؤں گا. اسی ٹرین پہ کسی بلٹ ٹرین کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ سنگل ٹریک ہے, پرانا ٹریک ہے, سگنلز نہیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم ایڈریس کریں گے, نیا ٹریک بچھائیں گے. کیونکہ جب تک ٹریک نیا نہیں ہوگا تو وی کی ناٹ انٹروڈیوس بلٹ ٹرینز, وہ پھر وہ نہیں ہو پائیں گی. تو ہم وہ بھی اب پنجاب کیبنٹ نے اپروو کر دیا. اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے. DPM کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. کل اس کا میں بھی ممبر ہوں, کل اس کی میٹنگ ہے. انشاءاللہ کل ہم بھی اپروو کر دیں گے تو پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہوگا. چلیں, اس کے لیے بھی گڈ لک. اچھا یہ بتائیں, ہم کافی عرصے سے خبریں سن رہے تھے پرائیویٹائزیشن کی, اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور کس حد تک کریں گے آپ؟ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے یہ, وہ نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹائز اس کو کر دیں. یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے, کمپلیٹلی نہ بھی ہو, ہافلی. لیکن ہم نے اس کو کرنا کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم چیزوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جیسے اب ہمارے اسکول ہیں, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے میرے ان بچوں کے لیے, پاکستان ریلوے کے جو امپلائیز ہیں ان کے بچوں کے لیے. ابھی 6 اسکول میں نے آؤٹ سورس کیے ہیں, کراچی اور لاہور کے. ان اسکولوں کے اندر میرے ایک اسکول میں بچے پڑھ رہے تھے 700, ایک میں 1100, ایک میں 500 یا ایک میں 400, اس طرح 6 کے 6. وہاں پہ کیپ کر دیا کہ وہ بچے اتنی تعداد میں ریلوے کے امپلائیز کے بچے پڑھیں گے. لیکن اب پڑھیں گے کہاں پہ؟ ابھی تو وہ استبل میں بیٹھے ہوئے ہیں, گندے کلاس روم ہیں, ٹوٹے ہوئے بینچز ہیں, لائٹ نہیں ہے, گرمیوں میں بہت گرمی ہے. اب وہ میرا بچہ جو ہے AC والے کمرے میں پڑھے گا, وہ اس کے علاوہ اچھی لیبس, انفراسٹرکچر چینج ہو جائے گا, گراؤنڈز بن جائیں گے, پلے گراؤنڈز بن جائیں گے. ہم 17% گراس ریونیو میں پروفٹ لیں گے زبردست پرائیویٹ سیکٹر سے. ٹھیک ہے. اور میرا بچہ جو ہے 1000 جو آج فیس دے رہا ہے یا 2000 دے رہا ہے وہی دے گا. 60 بیٹھا ہوا بچہ 60,000 70,000 دے گا. یہ فرق آیا ہے. اسی طرح ہاسپٹلز آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. انڈور میرا امپلائیز جو ہے 100% فری علاج ہوگا. لیکن کیسے ہاسپٹلز میں؟ جیسے آغا خان ہے, جیسے شفا ہے, اس طرح کے ہم میڈیکل کالج بنانے کی بھی پرمیشن دے رہے ہیں. تو اب یہ آپ سمجھیں کہ پرائیویٹ تو نہ ہوا, یہ تو ہوا کہ آپ نے اپنے سارے امپلائیز کو پروٹیکٹ کر لیا اور ان کو کوالٹی ایجوکیشن کا اور کوالٹی انوائرمنٹ دے دی اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر, اور ہاسپٹلس کے اندر ان کے والدین کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, اپنے لیے 100% انڈور فیسلٹیز جو ہیں فری ہوگی. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟
ٹھیک. اچھا میں پاکستان ریلویز کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرتی کہ اس کے حوالے سے بھی کچھ پرائیویٹائزیشن کی باتیں چل رہی تھی, کہیں پر خبریں چل رہی تھی کمپلیٹلی ہوگا, کہیں پر ہوگا ہافلی ہوگا. نا اب ٹرینز ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں, 11 ٹرینز آؤٹ سورس کر رہے ہیں, فریٹ ٹرینز آؤٹ سورس کر دی ہیں, کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہی آؤٹ سورسنگ ہے. اور کیا کرنا ہے, اور کسی اسی طرح ہماری جو پراپرٹیز ہیں, زمینیں ہیں, اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک ریڈیمکو کے نام پہ ایک کمپنی بنائی ہے پاکستان ریلوے میں, اس کا بورڈ انہوں نے سلیکشن کیا, بڑا ہائی فائی بورڈ ہے وہ. اب وہ جو پرائم ہماری لوکیشنز ہیں وہاں سے پراپرٹیز کو اٹھائیں گے, مارکیٹ میں لے کے جائیں گے, اور مارکیٹ میں جا کے وہاں پہ ہم بیچ تو سکتے نہیں, لیکن ہم لیز دیں گے, اور اس لیز کے اوپر جو بڑی ہماری پرائم لوکیشنز ہیں 33+33 66 سال کی, اس کے اندر جا کے ہم لوگوں کو آفر کریں گے کہ یہاں پہ کیا بنائے, مال بنے, یہاں پہ کوئی ریزیڈینشیل ٹاور بنے, کیا بنے. وہ پھر کنسلٹنسی کے بعد پھر ہم اس کو اناؤنس کرتے ہیں.